کیوں ہوتی؟ تین بندوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر سے مرفوع القلم، اللہ پاک اس کے اوپر جو قلم اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ اس کی نیکی لکھتا ہے نہ ان کی بدی نہیں کوئی لکھتا، مرفوع القلم اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ تین آدمی، ایک نابالغ بچہ، ایک جو آدمی پاگل ہو چکا ہو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، نابالغ بچے کا جس کو شعور نہیں آیا گناہ کا اس کا بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک جو سو گیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت گزر گیا نماز کا۔ تین، آپ مجھے بتائیں آپ نے نماز تینوں میں سے کس وجہ سے کی ہے؟ اگر تو آپ گئے سو، پھر تو چلو کوئی بات نہیں، آپ سو گئے، آپ عصر کے وقت سو گئے، مغرب گزر گئی، آپ اٹھے، آپ جب اٹھے اسی وقت وہ نماز پڑھنی۔ نبی پاک نے کی فجر قضا ہوئی، سرکار جب اٹھے آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ لوگوں نے کہا یہاں نماز قضا ہوئی، آپ نے فرمایا جس جگہ اللہ کی نماز قضا ہوگی وہ جگہ ہی چھوڑ دو، وہاں سے اٹھا کے آگے جا کے نماز پڑھی، اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی۔ سرکار نے فرمایا کہ جگہ ہے یہ، کیا ہے وہ جگہ جس جگہ پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی؟ اب آپ دو پیچھے رہ گئی، یا تو آپ پاگل ہو گئے تھے عصر کے وقت، تو آپ کو عشاء کے وقت دوبارہ ٹھیک ہو گئے آپ، ہاں جی، لوگوں نے بتایا بھی آپ تو پاگل ہو گئے، بیگم نے بتایا تھا آپ تو پاگل ہو گئے تھے، ایک بات، یا پھر آپ بالغ تھے عصر وقت آپ نابالغ ہو گئے، آپ کی جا کے عشاء کے وقت آپ کو بالغ ہو گئے دوبارہ۔ ہے حیا کوئی شرم؟ ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، قضا کا کوئی تصور نہیں۔ میں آپ کو بات بتا دوں، نماز ادا ہے، کوئی مجبوری دنیا کے اندر اللہ نے نہیں مانی، اللہ نے کہا کوئی مجبوری نہیں، حتیٰ کہ جہاد کے وقت بھی نبی پاک کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا نبی نماز پڑھا، آدھے بندے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، آدھے جنگ کریں گے، اور انہوں نے فرمایا، پھر علماء نے سوچا کہ اگر جنگ آج کے دور کی ہو جائے، اس وقت تو تلواریں تھیں، بم برس رہے ہوں، انہوں نے کہا پھر وہ گولیاں چلاتے ہوئے 22 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 22 دفعہ کہے، یہ نماز ہو جائے گی اس کی۔ اتنی بمباریوں کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں کہ قضا ہوگی، کیڑی قضا یار تیری، مجھے دسنا۔ یہ سب ہنڈا پن ہے اور اندر کی بدماشی ہے جو آپ کہتے ہیں قضا۔ نماز گاڑی روکو، اسی وقت نماز ادا کرو، اور اول وقت آپ کو روزانہ پتا ہو کہ آج 12:36 پہ اذان ہونی ہے، کل 12:37 پہ ہونی ہے، پرسوں 12:38 پہ ہونی ہے، آپ کو ہر وقت پتا ہو۔ اگر آپ کو نماز کے اوقات کا نہیں پتا، آپ سے بڑا دنیا میں مجرم کوئی نہیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، روزے رکھیں، کچھ کریں، جس کی نماز نہیں صحیح وہ نہیں بچنا کچھ، وہ سیدھا ہی جہنم۔ الذین ھم یراؤن فویل للمصلین، نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا، کیوں؟ دکھاوا کیا یا لیٹ کی، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں فویل للمصلین، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب فرشتے اندر سے گرزیں پڑ رہی دوزخ میں جل رہے ہوں گے تو حال دعائیاں مچ رہی ہوں گی اندر، توبہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من النار والجہنم، اللہ نے فرمایا وہاں چیخو پکار ہو رہی ہونی، اتنا عذاب، گرم پانی تے تذاب تے جسم جلائے جا رہے ہوں گے، تے آنکڑے ڈال ڈال کے منہ پھاڑ دیے جائیں گے، پیٹ پھاڑ دیے جائیں گے، ہاتھ جلا دیے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں ایک طرح کا ہزاروں طرح کے عذاب نہیں۔ تو وہاں پھر وہ جب چیخیں گے اللہ سے کیا کیونکہ عذاب کم کر دے، جہنم کے دروگے سے کہیں گے، جہنم کا دروگا پوچھے گا تم کس لیے جہنم میں آ گئے؟ تو آگے کیا قرآن مجید نے کہا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا معافی نہیں، اس گناہ کی معافی نہیں، باقی تو چھوڑ، باقی ہم کر لیں گے تیرے ساتھ حساب کتاب۔ تو دو کام زندگی میں نہیں چھوڑنے، ایک وقت پر نماز تے دوسری وقت پر زکوٰۃ فوری ادا کرنی، ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ بس آپ فوری طور پر ادھر آپ کو پتا چلے کہ زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، پہلے ہی 10 دن پہلے حساب بنا لیں، سارے حساب تیار کر لیں، اگلے سال کا بھی شک بنا لیں، سارے تیار کر لیں، بس انتظار کریں بھی کل یکم کو میرا دن پورا ہونا ہے، 30 کو ادا کر دیں، 30 کو ادا کر دیں۔ پہلے بھی 6 مہینے دی جا سکتی ہے، ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، سال کی اس سال نکالی، کل اگلا دن آج نکالی زکوٰۃ، صبح بھی آپ نئے سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا نیک اور متقی آدمی، اس نے بھروسہ ہی نہیں کیا اپنی زندگی کا۔ تو یہ قضا قضو کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، میں نے آپ کو دی بتا، سارے کام کرتے ہیں جی، دفتر گئے ہوئے ہیں جی، فلانی جگہ پہنچے ہوئے ہیں جی، افسر نے بلا لیا جی، بیگم آ گئی جی، مہمان، کوئی مہمان نہیں، وہ مہمان بھی حرامی ہے وہ جو آپ کو اس کام میں مبتلا کر دیتا کہ کوئی نہیں بیٹھا رہا کوئی نہیں سی پڑھ، کوئی وہ بیوی بدماش ہے، وہ بچے گناہ ہیں، کبیرہ کی اولاد ہیں جو بچے تم کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت بی بی عائشہ کہتی سرکار بیٹھے ہوتے تھے، ہم سے خوش گپیاں کی، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے، اچانک بلال نے کہا اللہ اکبر، کہتی حضور اس طرح اٹھ کے نکلے تیزی کے ساتھ جس طرح ہمیں کبھی پہچانتے ہی نہیں تھے۔
نہ حضور کو یاد رہی یہ میری پیاری بیوی عائشہ ہے، نہ یاد رہی یہ زینب ہے، نہ یاد رہی یہ فاطمہ کھیل رہی ہے، نہ یاد رہی یہ امامہ کو گودی میں نے اٹھایا، نہ یاد رہا یہ میرا حسن حسین ہے. نکل گئے، کہتے ہم سے نکل گئے. اور نماز کے لیے سرکار بعض اوقات بیٹھے رہتے، انتظار ہی کرتے رہتے نماز کے لیے کہ کب نماز کا وقت ہو. تو جب ادھر اذان کا وقت ہوتا تو حضور کہتے بلال اٹھ، قرۃ عین، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. امت نے کہا جو ٹھنڈک ہے تیری آقا، جو نبی کی آنکھیں گرم کر دی جنہوں نے، تو انہوں نے سڑنا ہی ہے اس جہان کے اندر، ساڑ ہی رہے تو سڑتے رہے. تو بھائی قضا کوئی نہیں، مسئلہ دیا، بتا تکلیف ہوئی تو معذرت خواہ ہوں، اگلے جہان کی تکلیف سے آپ کو بچا لیا میں نے. وہ جب آپ کی آوازیں آنی ہیں تو جنت سے، یا اللہ میرے ساتھیوں کی جنت سے آوازیں آئیں، ان کی جہنم سے نہ آئیں. فرشتے ان کو کہ تسی نماز نسی پڑھ دے وچے ہی رہو. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح شام کی اذکار ضرور پڑھا کریں. اللہ آپ کو بیماریوں سے مامون اور محفوظ فرمائے، آپ کی نسلوں کو، اولادوں کو ہر طرح کی بری سے بری بیماری سے باللہ بچائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.